بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات یہ کریں گے کہ حرام خوری کی سزا کیا ہے۔ ایک آدمی دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گیا ہے کہ وہ بس یہ اس کی غرض ہے کہ مال آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے۔ اب جو حرام کا لقمہ کھائے گا اس پر اللہ کی کیا وعید اور کیا سزائیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا گندا حال ہے، سفر کر کے آیا ہے، وہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے کہ اللہ میری یہ مدد کر دے، یہ مدد کر دے، یہ مدد کر دے۔ فرمایا کہ لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام ہے، تو کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے؟ جب حرام کا لقمہ منہ میں چلا گیا تو توقع ہی نہ کرے کہ اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، نیکیوں سے محروم ہو جائے گا اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ پر اس پر ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت والے دن بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، عبادات لے کر آئے گا، لیکن اس نے ایک کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ایک کا حق مارا ہوگا، ایک کی اس نے غیبت اور چغلی کی ہوگی، اس کی وجہ سے قیامت والے دن اس کی نیکیاں ان سب کو دے دی جائیں گی، لیکن جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو وہ ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، کسی کا حق بھی نہیں مارنا۔ ایک اور فرمایا اس پر جنت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی قسم کے ذریعے سے کسی کے مال کو حاصل کرے، قسم کھا کر کسی دوسرے کے مال کو حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جنت کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلی چیز، جہنم کا نوالا بن جائے گا یہ نعوذ باللہ جس نے حرام کا لقمہ کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص نے، کسی مسلمان نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا نوالا کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت ساری وعید آئی ہیں احادیث میں۔ اسی طرح آخری چیز، اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی گوشت حرام کے مال سے پرورش پائے، جو بھی گوشت حرام کے مال سے پرورش پائے، اس کو یہ جو گوشت ہے یہ آگ ہی کے لائق ہے۔ اس لیے آج ہمیں یہ سیکھ پڑا کہ حرام خوری کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، کہ ہم خود بھی حرام سے بچیں اور دوسروں کو بھی لقمہ حرام سے بچنے کی ترغیب کریں۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔